السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پوسٹ آپ نے بھیجی ہے، جی بالکل درست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نرم دل عطا فرمائے۔ ایک بڑی مزیدار حدیث آپ کو سنا دوں صبح صبح۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جنت میں پہلے وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل نرم ہوں گے۔ کس طرح نرم ہوں گے؟ فرمایا پرندوں کی طرح نرم دل۔ اللہ اکبر۔ نرم دل نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑا انعام ہے۔ میں نے کل پرسوں بھی آپ لوگوں کے گروپ میں بتایا کہ شیر درندہ ہے، اپنا شکار چیر پھاڑ ڈالتا ہے۔ چیتا جو ہے وہ درندہ ہے، شکار کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے۔ اتنے خونخوار درندوں کے اندر بھی کعبے کے رب کی قسم، کعبے کے رب نے اتنی نرمی ڈالی ہے کہ شیر جو ہے وہ بھینسے کے بچے کو پکڑ لیتا ہے مگر کھاتا نہیں، مارتا نہیں، پیار کرتا ہے اور دیگر درندوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ چیتا جو ہے وہ ولڈبیز کا بچہ پکڑ لیتا ہے اور کھاتا نہیں، مارتا نہیں، پھاڑتا نہیں، بلکہ لگڑ بگوں سے اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس معصوم کو اپنے منہ میں پکڑ کر درخت پر چڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہے؟ نرمی ہے۔ اللہ نے نا جانوروں اور درندوں اور خونخوار درندوں کے اندر بھی اتنی نرمی رکھ دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کے اندر نرمی کو داخل کر دیتا ہے، مطلب اللہ اس کا دل نہ موم بنا دیتا ہے۔ تو دلوں کے اندر کچھ دل ایسے بھی ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ حالانکہ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں نا تو پتھر بھی اتنے گھٹیا اور برے نہیں ہیں، لیکن کچھ دل ایسے دل ہوتے ہیں کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ ذلیل اور گھٹیا قسم کے دل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے، ثم قست قلوبہم، دل ان کے سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت ہونا، بلکہ فرمایا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں میں ایک پتھر وہ ہے جو اللہ کے ڈر مارے گر پڑتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا سلائیڈنگ ہوئی ہے، یہی ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں سلائیڈنگ ہوئی، پہاڑ گر پڑا، پتھر گر پڑا، نا وہ پتھر اللہ کے ڈر کے مارے گر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں لما یتفجر منہ الانہار، ان سے پانی پھوٹ پڑتا ہے پتھر، ہے پہاڑ، مگر سبحان اللہ چشمہ پھوٹا پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح پتھروں کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن انسان جب سخت دل کا ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے، سخت دل کا انسان وہ خون خار چیر پھاڑ کرنے والے درندوں سے بھی زیادہ گھٹیا اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ کچھ لوگوں کے دل نہ سخت ہو جاتے ہیں، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، جیسے پتھر سخت ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا او اشد قسوۃ، کچھ بدبختوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں کہ جن سے پانی نکلتا ہے، بعض وہ ہیں کہ وہ نہ اللہ کے ڈر کے مارے گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں، لما یتفجر من الانہار۔ ہاں جی، اور فرمایا کہ لما یہبط من خشیت اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو جنت میں پہلے وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل نہ پرندوں کی طرح نرم ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نرم دل عطا فرمائے، موم دل عطا فرمائے۔ دیکھو شیر چیر پھاڑ کرنے والا درندہ ہے، وہ بھینس کے بچے پر، ولڈبیز کے بچے پر اپنا دل نرم کر لیتا ہے۔ انسانوں میں سے کوئی انسان ایسے ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اپنی سگی اولاد کے ساتھ ظلم اور زیادتی برتیں گے۔ کئی عورتیں ایسی آپ کو ملیں گی کہ وہ نا 5 بچوں کو چھوڑ کر اپنے یار کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ درندے سے بھی بدتر صورتحال ہے۔ آپ کو مردوں میں کچھ بدبخت ایسے ملیں گے کہ کسی لڑکی کے ساتھ افیئر ہوا، 10 بچوں کی ماں کو چھوڑا، اللہ ہم سب کو بچائے،
10 بچوں کی ماں کو بھی چھوڑ دیا، بچوں کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیا، جس لڑکی کے ساتھ عاشقہ ہوا اسے لے کر ہی روانہ ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ درندے سے، خون خار درندے سے بھی بدتر لوگ ہیں، جو یار پیچھے اپنے بچوں کو چھوڑ جائے۔ ہاں جی، وہ چیر پھاڑ کرنے والے درندے سے بھی زیادہ گھٹیا اور ذلیل ہوتا ہے۔ اور ہم نہیں دیکھتے کہ ڈاکٹر حضرات اپنی گھٹیا سی کمیشن کی خاطر، ہاں جی، 2 نمبر دوائیاں لگا کر لوگوں کے پیاروں کی جان لے لیتے ہیں۔ ہاں جی، اپنے گھر کو بجلی کے کمکموں سے روشن کرنے کے لیے غریب کے پیارے کی جان لے لیتے ہیں، یا مریض کے پیارے کی جان لے لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دل کی سختی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نرم دل عطا فرمائے۔ دنیا کی تھوڑی سی دولت کی خاطر آپ کو مرچوں کے اندر جو ہے وہ اینٹیں پیس کر کے دے دیں گے۔ ہاں جی، دنیا کی تھوڑی سی دولت کی خاطر آپ کو کیمیکل سے بنایا ہوا نقلی دودھ دے دیں گے، بھلے پی کر پینے والے بچے کی موت ہو جائے اور اس کی ماں بھی اور اس کا باپ بھی جیتے جی مر جائے، اس سخت دل کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عزت و جلال میں دعا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ اللہ ہمیں نرم دل عطا فرمائے، ہاں جی، کہ ہم لوگوں کے ساتھ نرمی اور پیار کرنے والے بن جائیں، لوگوں کے دکھ اور درد اور تکلیف کو اپنا دکھ اور درد اور تکلیف سمجھنے والے لگ جائیں۔ نرم دل کی بات کروں، بیٹا وہ یہودی کا تھا، اللہ اکبر، اولاد وہ یہودی کی ہے، مگر نرم دل کے مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرواہ، اس کی فکر اتنی کر رہے ہیں کہ جیسے یہ یہودی کی اولاد نہ ہو، لگتا ہے یہ بچہ محمد رسول اللہ کی اولاد ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہودی کا بیٹا یا بھتیجا بیمار تھا، تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام اس کی تیمارداری کو جاتے۔ تو ایک دن کہا کہ بچہ، بیٹا آپ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس شخص نے اپنے سرہانے کھڑے ہوئے اپنے باپ یا چاچو کو دیکھا تو چاچو نے سر ہلا دیا، جو محمد کہتا ہے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بچے نے ادھر کلمہ شہادت پڑھا اور ادھر اس کی روح پرواز ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں یہ ہمارا ہے، اب ہم اس کا غسل کریں گے، ہم اس کا کفن کریں گے، ہم اس کا دفن کریں گے، کیوں؟ یہ ہمارا ہو کر مرا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ دل کی نرمی تھی کہ ایک بچے کو، ایک جوان کو تو جہنم سے بچا لیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے دل کو نرم کر لیں اور لوگوں کے کام آئیں۔ اپنے کام آنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، دل کی نرمی اور کمال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں۔ خیر الناس من ینفع الناس۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ نرمی ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور نرمی نکال لی جائے تو وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے۔ لوہا اسے نرم کیا جاتا ہے تو خوبصورت سے خوبصورت چیزیں بنا لی جاتی ہیں۔ لوہے کو اور گولڈ کو، سونے کو، چاندی کو، ان دھاتوں کو آگ میں نرم کیا جاتا ہے اور پھر انہیں نہایت ہی خوبصورت سے خوبصورت شیپ میں تبدیل کر لیا جاتا ہے۔